گناہ کی خواہش یہ ویسے ہی دل میں ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو گناہ کیوں ہوتا ہے. تو گناہ کی جو خواہش ہے نا, یہ شیطان, بڑی پیاری بات کی ہے علماء نے کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, شیطان نے نہیں کیا تو شیطان کو کس شیطان نے ورغلایا تھا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ شیطان کو کسی شیطان نے بولا تھا کہ سجدہ نہیں کرو, یہ مٹی سے بنا اور تمہاری ویلیو گر جائے گی, تم آگ سے بنے ہوئے تم مٹی کو سجدہ کرو گے تو تمہاری ویلیو ختم ہو جائے گی. یہ پٹیاں کس نے بنائی تھی؟ کوئی اور شیطان تھوڑی تھا. شیطان کی اپنے ذات میں حسد اور جیلیسی. تو انسان دو وجہ سے گناہ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کے دل میں خواہشات پوری کرنے کی چاہت اللہ نے ویسے ہی رکھی ہے. بھائی فرشتوں میں خواہشات ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. فرشتوں میں نہ روٹی کی خواہش نہ کوئی اور خواہش, تو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہوئی ہیں. روٹی بھی چاہیے, صحت بھی چاہیے, گھر بھی چاہیے, گاڑی بھی چاہیے, عزت بھی چاہیے, بہت ساری چیزیں چاہیے کر کے وہ ایک طویل فہرست بنائی ہوئی ہے اس نے. سر پہ بال بھی چاہیے, یہ بھی ضروری ہے. آج کل کیا ہمیشہ سے چاہیے, لیکن میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو سر کے بال کٹا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں, کم از کم یہ الزام اللہ پہ مت لگاؤ, ٹھیک ہے نا. بال کٹائیں, بعض لوگوں پہ ٹرینڈ اچھی لگتی ہے, لیکن اس کو سنت نہ سمجھیں. تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے, اس کی فطرت ہے. وہ تو شیطان نہ بھی کہے تو مائل ہوتا ہے. دیکھو جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا پانی پینے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے پیاس میں, تو یہ شیطان سمجھا رہا کہ پانی پیو؟ بولے نا بھائی, وہ تو میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ جب پیاس لگے گی تو پانی پینے کا دل چاہے گا, تبھی تو روزے کا ثواب ملے گا. بھوک لگے گی تو روٹی کھانے کا دل چاہے گا. ہاں, اب مسلمان یہ دیکھتا ہے بھائی اللہ کی طرف سے اجازت ہے تو کھا لو, اجازت نہیں ہے تو نہیں کھاؤ. اب روزہ ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کھانے کا حکم ہوتا ہے. کسی ایسے شخص نے نفلی روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے, دعوت کر لی, جو آپ کے بڑوں میں سے ہے, قریبی رشتہ داروں میں سے ہے, آپ اس کی دعوت اٹینڈ نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہونے کا خطرہ ہے. تو پھر شریعت کا حکم کیا ہے, یہاں روزہ توڑ دو, روزہ توڑ کے اس کی دعوت کھا لو. پھر فقہا کا اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں کہ بعد میں قضا کرے, بعض کہتے ہیں نہیں کرے. امام حنیفہ کے نزدیک بعد میں قضا کرنا ضروری ہے. تو یہاں کھانا کیا بن گیا؟ حالانکہ اس وقت دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کھائے, کیونکہ اتنی مشکل سے دوپہر تک کا روزہ آپ نے برداشت کر لیا, صبح کی چائے چھوڑ دی, گٹکا بھی نہیں کھایا, صبح پان بھی نہیں کھایا, اتنی قربانیاں دے کے 12-1 بجے تک آپ پہنچے اور دعوت آ گئی, اور ایسی کی دعوت آئی جو آپ کے چچا لگتے ہیں رشتے میں اور بڑے قریبی ہیں. اب وہ ناراض ہو جائیں گے کہ یار آج ہی روزہ رکھنا تھا, میرے بچے کا ولیمہ ہے, آج ہی روزہ رکھنا تھا. تو بہتر کیا ہے کہ آپ روزہ, حالانکہ یہاں دل چاہ رہا ہوتا کہ نہیں توڑو, کیونکہ فقہ حنفی میں تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی نا اس کو, یا تو چلو بالکل ہی غریبی میں معاف ہو رہا ہوتا, کہ بعد میں کون قضا کرے گا یار, آج رکھ لیا. تو خواہشات یہ شیطان نہ بھی ہو تو انسان کے دل میں اللہ نے خواہشات کا ایک سمندر رکھا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی اپنی خواہشات اس لیے پوری نہیں کر رہا کہ اس میں اس کو خطرہ ہے کہ آخرت میں جہنم کی سزا ملے گی. یہی وجہ ہوتی ہے نا مسلمان, ورنہ تو بھائی سارے چرسی روئنچی ہوتے. بھائی مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ یار وہ فلاں کنٹری میں اتنے لوگ 99% لوگ ڈرگس لیتے ہیں. چرس کا انگلش میں ایک بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام آیا ہے, جس سے چرس پینے والا چرسی بھی نہیں کہلاتا اور معاشرے میں اس کی عزت ہو جاتی ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے کہ یہ یو کے سے آئے ہیں اور یہ ایک انگلش میں چیز میں نام بھول گیا, وہ پیتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, وہ ایسی خوبصورت چیز پی رہے ہیں. یہ انگلش میں نا بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام تھا. تو میں نے کہا وہ اس کو اردو میں ترجمہ کیا, انہوں نے کہا چرس. تو میں نے کہا یہ بولو چرسی ہے بھائی. ان کو بولا تو نہیں میں نے, بے عزتی ہو جاتی, لیکن دل میں میرے خیال ہے ان کو سیدھا بولو بھائی یہ کیا ہے, چرسی ہے. مفتی صاحب اس کے ڈریسنگ پہ نہ جانا, اس کی انگلش پہ نہ جانا, ہے چرسی. اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا. تو
اب کیا ہے کہ وہ وہاں تو بہت زیادہ نشہ ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں وہ اتنا نشہ کرتے ہیں, ہر آدمی شراب پیتا ہے, ہر آدمی زنا کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی وہ تو کریں گے, جب ان کا خیال ہے کہ زنا پہ کوئی سزا ہی نہیں ملنے والی ہے بھائی, تو 2 دن کی زندگی کوف سے کیا فائدہ, لائف کو انجوائے کرو, وہ صحیح کر رہے ہیں اپنے حساب سے. رہا یہ مسئلہ کہ وہ چرس پی رہے ہیں, ڈرگس لے رہے ہیں تو صحت برباد ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی صحت بچا کے, مزے کے لیے صحت بچانی ہے نا, تو جب صحت برباد کرنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے تو صحت بچا کے کرنا کیا ہے, کیا خیال ہے؟ ٹیپو سلطان کا قول تھا نا, شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو جو چرسیوں کی نظر میں یہ قول کا مطلب یوں ہے کہ ہیروئن چی کی 4 دن کی زندگی بغیر ہیروئن چیوں کی 4000 سال کی زندگی سے بہتر ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہیروئن پی کے جو 4 دن میں جو مزہ آتا ہے, وہ تمہاری بغیر جو ہیروئن کی زندگی ہے وہ 60-70 سال میں کیا ہے یار, یہ کوئی زندگی ہے؟ تو اس کا یہ نظریہ بن چکا ہوتا ہے. تو جب وہ اس کو کوئی آخرت کا خوف ہی نہیں ہے, اللہ کے سامنے جواب دہی کا وہ خوف ہی نہیں ہے, تو وہ جو چاہے کرے بھائی. مسلمان کیا کرتا ہے کہ جب گناہ کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے, جو ہر ایک کی مائل ہوتی ہے, علماء کی بھی ہوتی ہے, بزرگوں کی بھی ہوتی ہے, عامی آدمی کی بھی ہوتی ہے, یہ تو انسان کی نیچر ہے بھائی. بھوک لگی ہوگی تو روزے میں دل شدید بھوک لگ رہی ہے آپ کو, دیکھو جب رمضان گرمیوں کا روزہ ہو اور دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہوں, سامنے چاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مزے مزے کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو مفتی صاحب بھی ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جلدی جلدی, یار کتنا ٹائم رہ گیا, کیا خیال ہے, تو پتہ چلتا بھائی اس کا بھی دل چاہ رہا ہے. تو بزرگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی بار بار دیکھ رہے ہوں گے, اذان کی طرف توجہ ہوگی کہ یار کب سائرن بجے گا یا کب اذان ہوگی. تو یہ جو خواہشات اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں, ان خواہشات کی طرف ہر ایک کی طبیعت مائل ہوتی ہے, لیکن ان خواہشات پہ مسلمان عمل کیوں نہیں کرتا؟ بھائی ناجائز ہے, ضمیر ملامت کرتا ہے, بھائی سزا ملے گی اس پر, دنیا میں بدنام بھی ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے. یہ چیزیں ہیں جو زنا سے بھی روکتی ہیں, شراب سے بھی روکتی ہیں, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بھی روکتی ہیں, اور بہت ساری چیزوں سے. شیطان کیا کرتا ہے کہ جب آپ بریک لگا رہے ہو نا, اس کے انجام کو دیکھ کے, تو شیطان اس کا بھیانک انجام پہ ایک چمک پٹی جو ہے نا, یا ایک خوبصورت چادر لگا کے اس بھیانک انجام کو خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شراب پینے والا جو پہلی دفعہ شراب پیتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, تبھی وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے شراب کو پسند نہیں کرے گا کہ میرے بچے بھی شرابی ہوں, میری بیگم بھی شراب پیتی ہو, میرے ابا بھی پیتے ہوں, میری اماں بھی پی, وہ کہے گا میں ہی پیوں, باقی میرے رشتہ داروں میں کوئی نہ پیے. تو پہلی دفعہ جب شیطان اس کو شراب پلواتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے, اس کا انجام برا ہے, سے جگر خراب ہو جاتا ہے, اور پھر عادت پڑ جاتی ہے, جو نہیں ملے گی تو دماغ خراب ہوگا, اور قتل بھی ہو جاتے ہیں, سب واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ کے پیتا ہے کہ شیطان اسے کہتا ہے اگر تم نے یہ لذت حاصل نہیں کی اور اس کے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے تو یہ مزہ تو بولو بھائی رہ گیا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے پی لو 1-2 دفعہ سے کیا ہوتا ہے توبہ کر لینا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے تمہاری ٹینشنیں اتنی ہیں کہ شراب کا جو نقصان ہے وہ نقصان اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا یہ ٹینشن تمہیں نقصان دے رہی ہے, تو علاج کے طور پر پی لو, یہ ٹینشن تو ختم ہوگی نا. بھائی لوگوں کو غم ہوتا ہے نا, اسٹریس میں آتے ہیں, کوئی بھاگ گئی, کوئی منگنی ٹوٹ گئی, کہیں جاب لیس ہو گئے, درجنوں قسم کے مسائل دنیا میں لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اب وہ اسٹریس ہوتی ہے, ٹینشن, وہ چائے سے ختم نہیں ہوتی, وہ کافی سے ختم نہیں ہو رہی, تو کہتے ہیں یار تھوڑا سا پی لیتے ہیں, دماغ کیا ہو جائے گا, ریلیکس, وہ ٹینشن بھول جائیں گے. تو یہ شیطان یہ کیا کرتا ہے, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان, قرآن کہتا ہے کہ شیطان کسی برائی میں جو بدبو ہے نا اور جو گندگی ہے اس کو ہٹا کے اس کو مزین کر دیتا ہے. زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں نا کوئی مزین کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز واقعی اچھی ہے یا نہیں ہے, میک اپ اچھا ہے, اس کو زینت کہتے ہیں. بھائی زینت اوپر کی چیز ہے نا, خواتین جو بیوٹی پارلر میں جا کے بنتی ہیں تو کیا اندر سے تھوڑی چینج ہو جاتی ہیں, جو بدصورت ہے وہ بدصورت ہی رہتی ہے, جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت, لیکن بدصورت کو ڈسٹیمپر کر کے خوبصورت بنا دیا. دیکھنے میں بیوٹی پارلر والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دیکھنے میں اچھی لگے. دولہا بھی آج کل بیوٹی پارلر جا رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, دیکھنے میں کیسا لگے,
تو زینت کا تعلق دیکھنے سے ہے کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے, حقیقت میں اندر سے اچھا ہو یا نہ ہو. کیونکہ اندر سے اچھا کرنا, اس کے لیے بادام کھانے پڑیں گے روزانہ 1 پاؤ, پستے کھانے پڑیں گے, اور پھر ایکسرسائز, جاگنگ. کہتے ہیں یار 6 سال میں جا کے پھر بھی یقین نہیں ہے کہ لگے گی بھی نہیں لگیں. صحیح ہے نا. تو اس کا طریقہ یہ وقتی طور پہ بادام میں وٹامن ای ہوتا ہے, تو ایسا کوئی ڈسٹمپر کر دو جو دیکھنے میں ای نظر آئے, دیکھنے میں لگے بھائی اسکن جو ہے وٹامن ای سے بھری ہوئی ہے. تو وہ وقتی طور پر کام چلایا, اس کے بعد پھر جو ہے شادی مادی ہو گئی, اس کے بعد دوبارہ سے ویسے ہی پرانے جیسے تھے ویسے ہی نکل آئے. تو زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے میں اچھا. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان ان کے برے اعمال کو مزین کر دیتا ہے. یعنی برائی سے برائی ختم نہیں کر سکتا, لیکن وہ ایسا بنا دیتا ہے کہ دیکھنے میں وہ برا کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. غور کرو گے تو نہیں لگے گا. دیکھو جو چیز دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے, اگر اس کی گہرائی میں جا کے غور کرو گے تو پھر عقل فیصلہ کرتی ہے حقیقت میں بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن شیطان جب دیکھنے میں ایک چیز کو اچھی بنا دیتا ہے نا, تو شہوت پرست لوگ پھر زیادہ ڈیپ میں جا کے غور کرنے کا تکلف نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار اچھا ہے نا, بس نظر آ رہا ہے نا اچھا, تو حاصل کر لو اس کو. شراب جیسی بدبودار چیز کو بھی شیطان اچھا بنا کے پیش کر دیتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں یو ایس اے میں بہت زیادہ رہے ہیں, وہ ایک بات کہہ رہے تھے انہوں نے کہا, ایک ورک شاپ کروا رہے تھے وہ, اس میں انہوں نے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا یہ جو شرابی لوگ فلموں میں نظر آتے ہیں نا, حقیقت میں ایسے بولو بھائی نہیں ہوتے. انہوں نے کہا میں یو ایس اے کی پولیس میں رہا ہوں, تو فلموں میں جو شرابی کا وہ دکھایا جاتا ہے نا, وہ تو ایسا دکھایا جاتا ہے کہ ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا. صحیح ہے نا. لیکن جو سچی مچی کے شرابی ہیں, ان کی جب پی کے نکلے ان کی کنڈیشن دیکھو تو انسان پناہ مانگتا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے بدنما داغ ہے یہ. اور یہ میں نے بھی جب میرے ملکوں میں سفر ہوئے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم تھائی لینڈ میں کہیں جا رہے تھے, تو اتوار کی رات تھی نا, اتوار کی رات کو وہ لوگ انجوائے, ہمارے ہاں دیکھو ویکینڈ کو انجوائے کرتے ہیں مدنی مسجد جا کے, چلو جی آج حاجی صاحب کا بیان سن کے آؤ. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کتنا اچھا معاشرہ ہے ہمارا ہے. 10 برائیوں کے باوجود محرم کی 3 چھٹیاں آ رہی ہیں, سروزے پہ نکل لو. محرم کی چھٹیوں میں نکلتے ہیں نا لوگ کہ جی ویسے تو ٹائم نہیں ملتا, تو چلو زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ ساحل پہ چلے جائیں گے. ہمارے ایک دوست تھے جرمنی میں, انہوں نے کوئی اپنی کہیں پنجاب کی نا فیملی کی ویڈیو کسی گورے کو دکھائی جو شادی میں ناچ رہے ہیں. تو ہم تو اسی پہ لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں کہ بھائی ناچ رہے ہیں یار, کتنی بری بات ہے. تو گورے کو اس پہ ہو رہا تھا اتنے اچھے لوگ ہیں, یہ کہہ رہے یہ شراب نہیں پی انہوں نے, یعنی گورے کا خیال یہ تھا یہ پی کے ناچ رہے ہیں. تو ہمارے وہ دوست میرا شاگرد ہے, اس نے کہا کہ ان میں سے ایک نے بھی پی نہیں ہے, اور یہ معاشرے کے لبرل ترین لوگ ہیں. صحیح ہے نا, جو مذہب سے بالکل دور ہیں, جن میں مرد بھی ناچ رہے ہیں عورتیں بھی ناچ رہے ہیں. تو گورے کو یہ نہیں تھا مخلوط ماحول, توبہ توبہ, یہ تو ان کی ڈکشنری سے ہی نکل چکی ہیں چیزیں. وہ یہ تھا گورا پوچھ رہا تھا انہوں نے تو شراب پی بھی ہوگی. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اتنے خراب نہیں ہے, بغیر پیے ناچ رہے ہیں. تو اس پہ اس گورے نے یہ اشکال کیا کہ یار یہ پیے بغیر اتنا خوش کیسے ہیں کہ ناچ رہے ہیں, یعنی بغیر پیے یہ خوشی سے ناچ رہے ہیں. کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ غم بھلانے کے لیے پینا ضروری ہے, اور غم اتنے جب کسی کے ساتھ لگے ہوئے ہوں تو وہ ناچ نہیں سکتا. اور یہ بھی لازمی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اتنے غم بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارے مقدمات اس نے خود فرض کیے. تو اس نے سوال یہ کیا کہ یار یہ بغیر پیے کیسے ناچ رہے ہیں, اتنے خوش کیسے نظر آ رہے ہیں. تو میں نے اس سے کہا, اس شاگرد سے, دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہونا تو اس سے کہنا کہ آپ کو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ پیے بغیر اتنے خوش کیسے ہیں کہ ناچ رہے ہیں. تو کہنا کہ ایسا طبقہ بھی ہے جو ناچے بغیر خوش ہے, اس کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ یہ تو ان کے ہاں یہ تو تصور ہی نہیں ہے نا کہ بغیر ناچے نہ ڈرامے نہ فلمیں, ویسے ہی مدنی مسجد جا کے خوش ہو رہے ہیں یار. ہیں ویکینڈ کو انجوائے کیسے کر رہے ہیں, محرم کی چھٹیوں میں سروزے کی جماعتیں, اس پہ خوش ہیں. 4 مہینے کے لیے گئے ہوئے خوش ہو گئے. ان کی خوشی مصنوعی ہے, خوش ہونے کے لیے ان کو ناچنا پڑتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تو خیر جلدی سے موضوع سمیٹوں, یہ گھڑی بھی 7:45 بجا رہی ہے. اب دیکھو میں تو 12 گھنٹے اور کھینچ لیتا بیان. یہ تو شکر ہے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ گھڑی کیا ہے, سامنے والی گھڑی خراب ہے, اب اس میں دیکھنا پڑے گا. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام, ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے, عمل کو مزین, برے عمل پہ خوبصورت جیسے کوئی گند پڑا ہوا ہو اس پہ آپ ایک ریشمی چادر ڈال کے سامنے رکھ دیں تو دیکھنے میں لگے گا بھائی بڑی کوئی مرغوب ڈش ہے, اندر جاؤ گے گھسو گے تو پتہ چلے گا گند ہے. تو شیطان بھی پٹیاں پڑھاتا ہے, شرابی کو یہ سکھا دیتا ہے کہ بھائی دیکھو پی لے کے تھوڑا سا کیا ہوگا, سٹریس ختم ہو جائے گی, ہر وقت کی ٹینشن. تو یہ نہیں پتا بھائی صاحب تو نے جو اتنی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں ان میں سے ایک اور ٹینشن پال رہے تو 10 پہلے تھی, یہ ٹینشن ختم نہیں کرے گی بلکہ ایک اور ٹینشن, اب ایک شراب کی ٹینشن بھی تمہارے ساتھ لگ گئی ہے. پہلے 10 غم تھے, 10 غم میں ایک جاب لیس ہونا, ایک بیگم کا قابو میں نہ آنا اور عاملوں کا پیسے کھا جانا, صحیح ہے نا, گھر میں خون کے چھینٹے نظر آنا, سر پہ بال نہ اگنا, اور چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ گھٹنے کا مسئلہ اور بڑے والے کے ساتھ گردے کا مسئلہ اور تمہیں شوگر کا مسئلہ. یہ 10 قسم کی ٹینشنیں اور تھیں جن کو سوچ سوچ کے تم پاگل ہو رہے تھے. محلے میں عزت نہ ہونا. آپ شراب ان ٹینشنوں کو ختم نہیں کرے گی, ایک اور ٹینشن پیدا کر دے گی. وہ ٹینشن یہ کہ اب یہ نہ ملی تو وہ باقی 9 ٹینشنیں بھول جائے گا. تو سب سے بڑی ٹینشن تیری یہ کہ یہ ہر وقت چاہیے تجھے, اور جب پیے گا تو پبلک ٹینشن میں آ جائے گی تیری وجہ سے. کیا خیال ہے؟ بیگم الگ ٹینشن میں. تو اب تو سراپا ٹینشن بننے والا ہے, سر سے پاؤں تک قوم کے لیے ٹینشن. کبھی ڈرائیونگ کے دوران زیادہ پی لی تو بندے مار دیے 2-4. میں ایک دفعہ پائلٹ کے ساتھ سفر کر رہا تھا, ایک بڑے زبردست, میں نہیں کمپنی کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے منع کیا تھا. تو سلام دعا نکل آئی تو ان سے اچھی سلام دعا ہو گئی جہاز میں نا. تو وہ انہوں نے بڑے دلچسپ واقعات سنائے. میں نے کہا یار یہ جہازوں کے حادثات کے واقعات, میں نے کہا یار یہ اتنا زیادہ غیر ملکی ممالک میں سیکیورٹی ہے تو وہاں جہاز کے تباہ ہونے کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی سیکیورٹی کے لحاظ سے ہم تو ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے, تو وہاں تو جہاز تباہ ہونا ہی نہیں چاہیے کبھی بھی. تو وہاں کیوں ہو جاتا, ترقی یافتہ کنٹریز میں کیوں ہوتا ہے, وہاں بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کچھ واقعات تو ایسے ہوئے ہیں کہ پائلٹ نے زیادہ پی لی تھی, حالانکہ چیک اپ ہوتا ہے ان کا, لیکن وہ چیک اپ ہونے کے باوجود بھی بعض دفعہ آدمی, بھائی چیک اپ جس ڈاکٹر نے کیا 2 بوتلیں اس کو بھی دے دو, نکل لو, اس میں کیا خیال ہے؟ اب ان چیزوں پہ گرفت ممکن تھوڑی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے کھلا پلا کے. تو وہ زیادہ پی لی, اس سے وہ پائلٹ بہک گئے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹینشنیں اتنی نا, انہوں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ پائلٹ اتنی ٹینشن میں تھا کہ اس نے خودکشی کا ارادہ کر لیا. تو اس نے کہا اکیلے مناسب نہیں ہے, قوم کو ساتھ لے کے جاؤ. تو وہ یا کوئی قوم سے کوئی پھڈا ہو گیا ہوگا, کیا ہوگا وہ جہاز میں. بہرحال اس نے کیا کیا, جہاز کا رخ نیچے کر کے اور وہ دوسرے کو بھی اپنے ساتھ کچھ سنگا دیا یا کیا کیا, مجھے پورا واقعہ کئی سال پرانا انہوں نے یہ واقعہ ہے. اور وہ نکل لیے واش روم میں, واش روم میں جا کے کنڈی لگا دی, جہاز جا رہا ہے, اب پبلک چیخ رہی ہے بھائی نکالو اس کو باہر, لاک کر دیا ہے, کیا کر دیا واللہ عالم. تو بھائی مذہب کا ہونا بہت ضروری ہے. مذہب آپ کو ٹینشنوں سے لڑنے کا حکم دیتا ہے, ٹینشنوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا, تسلیاں دیتا ہے. خودکشی کرنے والا کو بھی تو شیطان مزین کر دیتا ہے نا, کتنی بڑی برائی ہے, خود بھی مر رہے ہو, لوگوں کو بھی ٹینشن میں ڈال رہے ہو, لیکن خودکشی کرنے والے کے اس برائی کو شیطان مزین کر دیتا ہے کہ بھائی مر جاؤ گے تو ٹینشن ختم. حالانکہ ٹینشن تو بڑھے گی مرنے کے بعد, ختم تھوڑی ہوگی, اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. تو شیطان کی عادت یہ ہے کہ وہ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا کے, جیسے ہم لوگ ہر مشین پہ میڈ ان جاپان لکھ کے بیچ دیتے ہیں نا. مجھے ایک دفعہ بلڈ پریشر کی مشین چاہیے تھی اوریجنل کے چکر میں پورا کراچی پھرا ہوں میں, بالآخر ہر جگہ گئے, بڑی مہنگی ملی, مہنگی. میں نے کہا یار مہنگی کو چھوڑو, اوریجنل ہو, ڈیجیٹل مشین جو ہے نا. تو ایک شاپ پہ گئے, اس نے کہا یہ آپ چونکہ مفتی صاحب ہیں جھوٹ نہیں بول سکتے, یہ سچی مچی کی اوریجنل جاپان کی.
تو ہم ابھی لینے ہی لگے تھے کہ پڑوسی نے آنکھ ماری نا مجھے، جو وہاں قریب میں تھا نا، اس کے پاس گیا، اس نے کہا اوریجنل نہیں ہے. اس نے کہا یہی میرے پاس بھی ہے لیکن میں نے آپ کو نہیں دی کہ آپ کے بیان سنتے ہیں ورنہ ہم بھی یہی لوگوں کو پہنا رہے ہیں، لیکن آپ کے چونکہ بیان سنتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے، میڈ ان جاپان لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، کچھ بھی لکھ دو کسی کے اوپر. تو شیطان ہر برائی کو مزین کر دیتا ہے. جھوٹ بول کے لوگ تجارت کرتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا میں جاب کرتا ہوں، میرا بزنس ہے کپڑے کا نا، تو میں بیچتا ہوں تو مجبوراً کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے کیونکہ آج کل اس کے بغیر بزنس نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر لوگوں کو بھی بتا دو کہ چونکہ بزنس نہیں چل رہا تو تم جب لوگوں سے کوئی چیز خریدو تو ان کو بتا دو کہ تم بھی مجھے جھوٹ بول کے بیچا کرو، کیونکہ بزنس تمہارا بھی نہیں چل رہا، صرف تم ہی اکیلے ٹھیکیدار تھوڑی ہے دنیا میں جس کا بزنس چلنا چاہیے. بھائی تم اپنے لیے بھی لوگوں کو اجازت دے دو کہ میں چونکہ جھوٹ بول کے بیچتا ہوں اس لیے کہ سچ بول کے کاروبار ممکن نہیں ہے. تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جن جن کا کاروبار نہیں چل رہا وہ تمام ٹوپیاں مجھے پہنایا کریں آئندہ سے. تو جو دوسرے کے لیے جب جھوٹ، یہ دلیل دوسرے کے حق میں تو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس پہ الزام لگائیں گے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. جب خود بولنے کی باری آئے گی تو بولیں گے یار اس کے بغیر بزنس ہوتا نہیں ہے. تو یہ ساری شیطان کی حرکتیں ہیں جو برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا لگا کے خواتین پہ آزادی کے نام پہ ہم ماڈرن ہیں، آزاد ہیں، کپڑوں سے آزاد کر دیا ان کو. خواتین کی آزادی سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ بولو بھائی، مرد اٹھا رہے ہیں فائدہ. مردوں کے مزے لگ گئے. لیبل یہ لگایا جا رہا ہے کہ مرد جب آزاد ہیں تو ہم کیوں آزاد نہیں ہیں. او بھائی، مرد کے آزاد ہونے سے آپ کو فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ کے آزاد ہونے سے مزے کس کے ہیں؟ مرد کے ہیں. بربادی آپ کی ہے، تباہی آپ کی ہے. ہر برائی پہ لیبل لگائے ہوئے بڑے ٹائٹ ٹائٹ نا، خوبصورت خوبصورت. تو موضوع میرا کچھ اور تھا، بات کہیں اور چلی گئی، جلدی سے اس کو سمیٹتا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا پورا واقعہ بیان کیا، اس میں بڑے اسباق اللہ نے بیان کیے کہ ان سے لباس چھینا، وہ لباس جو ہے نا وہ تلاش کرنے لگے. پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس جنت سے نکل جاؤ. پھر اللہ نے ان کو زمین پہ بھیجا اور پھر اللہ نے اعلان کروا دیا کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اولاد میں ہمیشہ کے لیے یہ اعلان کر دیں، یہ اعلان کر دیں کہ اب پیغمبر آتے رہیں گے اور آپ کو حق کی تعلیم دیتے رہیں گے. جو پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہے گا اس کے لیے یہ جنت دوبارہ مقدر، اور پھر ایسا مقدر بنے گی کہ اس میں کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے کھانے پر اللہ کی طرف سے پابندی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور ومن اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے گا یعنی میرے احکام کو فالو نہیں کرے گا، تو اے آدم ان کو اعلان کر دیں فإن له معیشۃ ضنکا، اس کو دنیا میں ہی تنگ زندگی دے دوں گا. کتنے لوگ ذہنی مریض بن چکے ہیں. اسٹریس ہر آدمی کی بیماری ہے، ہر آدمی کی. ہر دوسرا آدمی کس میں ہے؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہہ رہے مفتی صاحب ایک عجیب ٹینشن ہے، نیند نہیں آتی، پریشان ہوں. میں نے کہا کیا وجہ پر؟ کہہ رہے وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کہہ رہے سب کچھ صحیح ہے پھر بھی کیا ہے؟ خوف ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے. تو دنیا سے دل لگا لیا، محبت دنیا سے کر لی، حالانکہ مسافر خانہ ہے، تو ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بھائی آپ بزنس کلاس میں ٹرین میں سفر کر رہے تھے، آپ غریب آدمی تھے، جھونپڑی تھی آپ کے پاس، بزنس کلاس میں لا کے آپ کو کسی نے بٹھا دیا، ایئر کنڈیشن روم، اور بٹن دبا رہے ہیں، وہ آ رہا ہے مٹی والے چاول لے کے، وہ آتا ہے اکثر، میں نے وہی مٹی والے چاول ہی نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو. بزنس کلاس کی بات کر رہا ہوں. وہ بریانی لے کے آیا، بریانی کے نام پہ ایک دھبا دیا اس نے آپ کو، وہ بریانی نہیں ہوتی جو شاید اب نئی ٹرینوں میں کچھ آ گئی ہو، تو وہ آپ کو اب اتنا مزہ آنے لگا کہ اب آپ کو اس ٹرین کے ڈبے سے محبت ہو گئی ہے بھائی، کہ یار یہ تو بڑا زبردست اے سی روم ہے اور ماشاءاللہ واش روم بھی بڑا صاف ستھرا. اب آپ کو اس سے محبت ہو گئی، اب آپ بڑی ہنسی خوشی وہاں زندگی گزارنا آپ نے شروع کر دیا. لیکن آپ کو یہ احساس مسلسل کھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ لاہور پہ ٹرین کیا خیال ہے رک جائے گی اور مجھے وہاں سے پھر اب دوبارہ اسی جھونپڑے میں جانا ہے جو میں لاہور چھوڑ کے آیا. اب آپ کو جب ٹینشن ہوگی تو یہ ٹینشن آپ کی پیدا کرتا ہے نا کہ بھائی یہ ڈبہ ہے، ٹرین کی بوگی ہے، اس سے دل لگانے کی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ یہ تو مسافر خانہ ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے. تو اللہ سے جن لوگوں نے دل نہیں لگایا میرے بھائی، جب دنیا سے جب انسان دل لگائے گا تو وہ ٹینشن ہے اس کا مقدر ہے، وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا، وہ گولیاں کھا کے خوش ہوگا بس.
تبھی دیکھو نا ٹینشن ختم کرنے کے لیے کیا کچھ کھایا جا رہا ہے. ہمیں تو گٹکے کا نام یاد ہو گیا, اب تو وہ لوگ کہتے ہیں مجھ سے یہ پرانے زمانے کی پرانی باتیں ہیں, مین پوری ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, سگریٹ, اور جو چائے پیتے ہیں وہ سارا دن پھونک رہے ہیں چائے, ہر وقت چائے چاہیے ان کو کیونکہ بور ہونے لگتے ہیں. بھائی نہ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں, نہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, نہ کوئی, تو پھر چلو چائے ہی ہو جائے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب سے زیادہ گورنمنٹ کے ملازمین آفس میں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام ہوتا نہیں ہے, تو وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ان کو چائے چاہیے. گورنمنٹ کے جتنے ملازمین ہیں سوائے ان لوگوں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں, آپ جا کے دیکھیں جب بھی جائیں گے وہ چائے یا تو منگوا رہے ہوں گے یا پی رہے ہوں گے. وجہ اس کی یہ کہ کرنے کے لیے کام ہی نہیں ہے, تو چائے چائے چائے, 24 گھنٹے چائے پیتے رہیں گے, پیشاب ہر تھوڑی بار میں پیشاب آ رہا ہے جی. تو یہ سب اس کی علامتیں ہیں کہ آپ اوپر سے جو سیٹنگ ہے وہ کیا ہو چکی ہے, آؤٹ ہو چکی ہے. اوپر کی سیٹنگ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ آؤٹ کروں گا میں لازمی. وہ اس لیے کہ جب تم میری یاد سے اعراض کرو گے تو اوپر کی سیٹنگ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی. علماء کہتے ہیں نا دل یہ تمام پورے جسم کا بادشاہ ہے, اور بادشاہ جب کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو بادشاہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ بھنگی چمار کو فوکس نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ اس کے دل کو قابو میں لے کے اس میں پریشانی ڈال دیتے ہیں. باقی جسم کے پارٹس کو اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں سب صحیح ہوگی, باڈی پورا فٹ فاٹ ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن دل میں اپنے قابو میں لے کے اس میں پریشانی ڈال دوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے بھائی, اللہ تعالیٰ ہماری اس, تو وہ روزوں کو روٹین کا ایک حصہ سمجھتے ہیں, اور جو اس نعمت پر ان کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے کتنا بڑا کام لیا, وہ احساس ان کو نہیں ہوتا. جب اللہ آپ کو کوئی بڑی نعمت دیتا ہے تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ اس نعمت پر خوش ہوں. کسی نے آپ کو بہت بڑا گفٹ دیا, آپ نے ایسے لے کے سائڈ پہ رکھ دیا, دیکھا بھی نہیں اس کو, تو یہ دینے والے کی بھی بے اکرامی ہے. تو جیسے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ گناہوں پہ خوف زدہ ہوں, گناہ کر کے ندامت ہو, جرم کا احساس ہو, اسی طرح اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نیکی کر کے ان میں شکر کا جذبہ پیدا ہو, خوشی محسوس ہو. اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے اسے گناہ کر کے کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی, وہ کرتا چلا جائے گا. لیکن اگر آپ گناہ کرنے کے بعد شرم محسوس کرتے ہیں, ندامت ہوتی ہے, تو یہ ایمان کی علامت ہے, آخرت پر یقین کی علامت ہے, اللہ کے وجود کے یقین کی علامت ہے. بالکل اسی طرح اگر نیکی کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے, خوشی کی, یہ بھی آخرت پر یقین کی علامت ہے. اور اس کا ایک دنیا میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے. رمضان میں شیطان ایک دھوکہ یہ دیتا ہے کہ آپ نے اگر روزے رکھے ہیں تو کون سا تیر مار لیا, ساری دنیا روزے رکھ رہی ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے. میرا معاملہ یہ ہے, الحمدللہ ہم سب روزے رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے ہی, جب سے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا ہمارے گھر میں روزے کا معمول تھا, روزہ چھوڑنے کا تصور نہیں تھا. اب بھی نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھا.
تو رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے، بلکہ جب بالغ نہیں تھے اس وقت بھی رکھتے تھے، ہمارے بچے اب بھی رکھ لیتے ہیں، تو منع کرنا پڑتا ہے کہ بھائی نہیں رکھو، بچوں کو تو شوق ہوتا ہے کہ رکھنا ہے۔ تو الحمدللہ معمول ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سوچتا ہوں کہ اے اللہ، میرے جیسے نالائق کو تو نے یہ توفیق دے دی کہ میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں، یہ تیرا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے۔ انسان یہ سمجھے اپنے بارے میں کہ صرف میں ہی گویا رکھ رہا ہوں، مجھے باقیوں سے غرض نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں، میرے اوپر تو بڑا احسان ہے اللہ کا۔ ہم تو نالائق ہیں بھائی، عام دنوں میں ایک روزہ رکھنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے انسان کل رکھوں کہ نہیں رکھوں، رکھتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے جیسے آج ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا کوئی، اور رمضان آتا ہے، ہم جیسے مجھ جیسے نالائق کو اللہ توفیق دے دیتا ہے 29 یا 30 روزے رکھنے کی، 30 کی تو 15 سال ہو گئے، کوئی رپورٹ ہے ہی نہیں، 29 ہی ہوتے ہیں پاکستان میں، 29 روزے رکھنے کی اللہ ہم جیسے نالائقوں کو توفیق دے دے، تو بھائی میں تو اپنا معاملہ اللہ سے دیکھتا ہوں کہ مجھ سے تو نے اتنی بڑی نیکی کروا لی، مجھے کیا پتا بھائی قدیر بھائی کیا کر رہے ہیں، شاکر بھائی کیا کر رہے ہیں، رفیع بھائی ہیں، یہ تو روزہ رکھ کے پتہ ہی فرق ہی نہیں پڑتا ماشاءاللہ، روزے میں بھی ایسے ایسے گھوم رہے ہوں گے یوں کر کے، آپ دیکھ لیں کبھی ان کو آ کے روزہ رکھ کے نا عصر کے وقت سب مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، کراچی میں جیسی گرمی ابھی شروع ہو گئی ہے تو رفیع بھائی نہیں ماشاءاللہ مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں اللہ نے الگ سے کوئی انرجی دی ہے، رکھتے ہیں، آپ بدگمان نہ ہو بعض دفعہ انسان اتنا فریش ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہے ہی نہیں، یہ ہمیں یقین ہے کہ رکھتے ہیں۔ تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق دی تھی، میں تو اس پہ خوش ہوں بھائی، میں تو اس پہ خوش ہوں کہ ہم جیسے تیسے ہیں، جتنے مرضی نالائق ہوں، او بھائی ایک روزہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، اللہ نے کتنے روزے ہم سے رکھوا لی، تو ایک دل میں راحت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہاں تھوڑا سا یہ خوف بھی ہونا چاہیے، تھوڑا سا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بدعملی سے اجر ضائع ہو جائے، یہ خوف بھی ضروری ہے، یہ خوف بھی تاکہ اترائے نہیں انسان، لیکن اصل تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے، نعمت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے تھے روزہ رکھ کے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اپنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ کیسے حوصلہ افزائی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیتے، کیسے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے نا۔ آج خوشی اس لیے نہیں ہو رہی کہ سحری میں 3 پراٹھے پھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھینیاں کھجلے کھائے ہوئے ہوتے ہیں، بھوک ہی نہیں لگ رہی ہوتی، وہ تہ جو بیٹھنا شروع ہوتی ہے عصر مغرب میں جا کے، تو وہ جو ڈکاریں، اکثر لوگ مجھ سے رمضان میں یہ پوچھ رہے تھے کھٹی ڈکاریں نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ ایسا لگتا ہے ہر آدمی کھٹی ڈکاریں ہی نگل رہا ہے سارا دن بیٹھ کے، کیونکہ ہر آدمی یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے کھٹی ڈکاریں نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ ابے بھائی تو کیا ڈکاروں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ بہرحال یہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، لیکن جتنا مرضی 3 یا 4 بھی کھا لو تو بھی بہرحال انسان ایک مجاہدہ کرتا ہے، تبھی تو دنیا پرست آدمی ایک روزہ بھی نہیں رکھتا۔ ہٹے کٹے لوگ دیکھے ہم نے، ڈاکٹروں نے ان کو کہا ہوا بھی ہے کہ تم نہیں کھاؤ، تمہارے لیے کھانے کے علاوہ دنیا کا ہر کام تم پہ سوٹ کرتا ہے،
پھر بھی روزہ نہیں رکھتے, ان سے نہیں رہا جاتا 2-4 گھنٹے بھی کچھ کھائے پیے بغیر. ان کو چائے چاہیے, ان کو گٹکا چاہیے, ان کو پان چاہیے, ان کو نسوار چاہیے, ان کو روٹی چاہیے, ان کو کچھ نہ کچھ جانوروں کی طرح جگالی کرنے کے لیے چاہیے کہ منہ گھومتا رہے ان کا. ہے روزہ خور, آپ دیکھ لو, کھا رہے ہیں, ان سے نہیں برداشت ہوتا. گھر میں سب کا روزہ ہوتا ہے, بوڑھوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے, لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں سب کا روزہ ہے, ایک نالائق بیٹا ہے ہٹا کٹا جوان, اس سے نہیں رکھا جاتا, گھر میں نحوست کا ذریعہ بنا ہوا ہے. تو ایسے ہی صورت میں اللہ اگر آپ کو توفیق دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, تھوڑا خوف بھی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لیکن امید کو, شکر کو خوف پر غالب رکھنا چاہیے. تو میں یہ کر رہا تھا, ہمارے نبی بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے. کیسے؟ حالانکہ ہمارے نبی میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی بہت طاقت تھی. آپ تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے بسا اوقات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو کیا فرماتے؟ ذہب الظما, پیاس چلی گئی. ذہب الظما, پیاس چلی. تھوڑی دیر کی ٹینشن تھی, ہمارے اللہ نے وہ پریشانی ختم کر دی. وَبَتَلَّتِ الْعُرُوقُ, رگیں تر ہو گئیں. جو خشکی جسم میں تھی, ایک چہرے پہ انسان کے خشکی پیدا ہو جاتی ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابتلت العروق, رگیں تر ہو گئی. یہ دنیاوی ٹینشن جو تھوڑی دیر کی تھی یہ بھی اللہ نے ختم کر دی. وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِن شَاءَ اللَّهُ, اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. یعنی یہ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے رب نے ایک نیکی ہم سے کروا کے جو پریشانی تھی وہ بھی ختم کر دی, اور نیکی کا ثواب ہمیشہ کے لیے ہمارے اعمال میں درج کر دیا. جب انسان گناہ کرتا ہے تھوڑی دیر کی لذت حاصل ہوتی ہے, یہ لذت تھوڑی دیر بعد ختم, اور نحوست اور گناہ اور اس کا عذاب آپ کے اعمال میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بد نظری ہے, انٹرنیٹ پر کوئی فحش چیز دیکھ رہے ہو, زنا کر رہے ہو, کچھ حرام کھا رہے ہو, تھوڑی دیر کا گناہ ہے, لذت تھوڑی دیر کی ہے, مزہ تھوڑی دیر کا. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیشہ کا مزہ ہو. اللہ نے انسان کی خواہشات کو محدود اور صلاحیتیں بھی محدود. جو لوگ جوانی میں زنا کرتے ہیں, 1 بار کریں گے, 2 بار کریں گے, ان کو زنا میں بھی لذت نہیں رہتی, پھر وہ عادت پڑ جاتی ہے حرام کی, گند میں منہ مارنے کی, لیکن وہ لذت نہیں رہتی. اور جب عمر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے, بڑھاپا آتا ہے, تو ٹھڑک باقی رہ جاتی ہے, زنا کرنے کی طاقت ختم. مچلتا رہتا ہے ہر وقت, سسکیاں لیتا رہتا ہے, ایک ٹینشن ساری زندگی کی, لیکن طاقت کیا ہو گئی؟ خوب سمجھ لیں, جو جوانی میں زنا کرتا ہے خوب سمجھ لے, بڑھاپے میں زنا کا جذبہ کبھی بھی ختم, بول لینا, نہیں ہوتا. اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم جوانی میں زنا کر رہے ہیں تو بڑھاپے میں خود ہی چھوٹ جائے گا. نا 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 نا, یہ بہت بڑی بھول ہے. زنا کا شوق بڑھاپے میں, اگر جوانی میں نہیں چھوڑا زنا تو بڑھاپے میں یہ شوق ختم نہیں ہوتا. اب خود سوچو, ایک چیز کا شوق باقی ہے لیکن اس کی طاقت ختم ہو گئی, کس قدر ٹینشن ہے, کس قدر عذاب ہے یہ. تو میں جلدی سے بیان کو سمیٹتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو میرے بھائی,
اگر اللہ نے آپ میں کوئی اچھی بات رکھی ہے, کسی نیکی کی توفیق دی ہے, تو اس کا بھی استحضار کرنا چاہیے. استحضار کا مطلب اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے, اس کی ہم قدر کریں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ نہ دیکھیں سب روزے رکھنے تو ہم نے رکھ لیا تو کیا ہو گیا, بھائی سب کا نہیں پتا, ہم تو نالائق ہیں یار, سب تو بہت نیک ہیں, وہ تو رکھ سکتے ہیں, ہم جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق. میرا جو اللہ سے معاملہ ہے, مجھے کیا پتا آپ کا کیا معاملہ ہے, میں تو اپنا معاملہ دیکھوں گا. تو ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرتے تھے؟ رہب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں, وثبت الاجر ان شاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا, اجر لکھ دیا گیا ہے. تو اس سے انسان کو اگلے دن دوبارہ روزہ رکھنے کا حوصلہ ملتا ہے. اور گناہ میں الٹا, تھوڑی دیر کی لذت, یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جوانی میں بھی یہ لذتیں اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا نا تو بڑھاپے میں یہ لذتیں بڑھیں گی, مگر گناہ کرنے کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ ختم. تو حسرت, افسوس, ٹینشن والی زندگی. تو اس لیے جوانی میں اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا لو, اس سے بڑھاپا بڑا خاندانی گزرے گا. اللہ اللہ کی بڑھاپے میں توفیق ملے گی. جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی آخری حدیث, کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے, ترازو میں بہت بھاری, اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ وبحمدہ, دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا, بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں, پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتہ چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول ہے. میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی. 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ 20. کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے, 2 پڑھتے ہوں گے, 3 پڑھتے ہوں گے, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے, بولو, وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. عین ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے, عین ممکن ہے, لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا, صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں, بڑھاپا آ گیا, شوگر, بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا, تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے. اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں, اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا میں. تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو. میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو. آج تھوڑا کرو گے, کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے, ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے, ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں. اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں. اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے.
بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا، شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی، جب نام لیتا ہے بار بار ذکر، تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا، پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے. کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے، چرس کی عادت پڑ جائے، سگریٹ کی عادت پڑ جائے، نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا. تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا، اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے، اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے. لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا، عادت ڈالنی پڑے گی. تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں. اس سے کیا ہوگا؟ ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع ہو جائے. بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا، اللہ کو یاد کر کے گزرے گا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہنا، ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہوئے، پب جی کھیل رہے ہیں، سانپ والا اب تو سانپ والا ختم ہو گیا، اب آ رہا ہے سانپ والا. نوکیا میں آتا تھا، سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. ہم پریشان ہوتے ہیں یار، ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم. ہمارے تو کام نہیں نمٹتے. جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی. اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر. یہ کیا ہے یار، دماغ کو خام خا کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر پب جی کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو. اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں سنوکر کھیلتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، لڈو کا نہیں مجھے پتا، یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے، وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے. بھائی ویڈیو نہ بنائے، لکھا ہوا ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ جائیں وہاں، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا، بڈھی عورتیں 5-6 بڈھی عورتیں بیٹھی ہوئی اور جوا کھیل رہی ہیں، تاش کھیل رہی ہیں. کہہ رہے مجھے یاد آیا یار ایک ہماری بوڑھی ہیں، ہماری بوڑھی عورتیں مصلے پہ بیٹھی ہوتی ہیں، اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہیں، آخری وقت اللہ کا نام لے کے گزار رہی ہوتی ہیں. اور ایک ہی بڑھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں؟ تاش کے پتے. اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ؟ ہمارے بوڑھے کو دیکھو، آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لو. جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے اس بڈھی سے دل چاہے گا؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ کہے گا میرا سارا مال کس کا ہے؟ میرے باپ کا. وہ سارا کیا، تو وہ پیٹ کاٹ کے کھلائے گا آپ کو. محنتی بناؤ اس کو. دوسرا، ماں بھی یہی کام کرے کہ بھائی ہم نے بچے کا فیوچر دیکھنا ہے. اور ایک بات میں ماؤں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارا میاں جتنا بھی آڑا ترچا ہے نا، تھوڑا بہت ظلم تو کر رہا ہے، بچوں کے سامنے کبھی بھی باپ اور بچوں کی لڑائی ہو یا کوئی اختلاف ہو تو اولاد کو فیور نہ کیا کرو. جو خواتین میرا بیان نہیں سن رہی وہ کیا کرتی ہیں کہ شروع میں تو شوہر کی ضرورت ہے، جوان شوہر ہے، کما کے کھلا رہا ہے، شوہر سے بنا کے رکھتی ہیں، طلاق بھی نہیں لیتی، خلا بھی نہیں لیتی. بھائی پیسہ آ رہا ہے کیا کرو، آنے دو. جب بیٹے جوان ہو گئے اور یہ کم وقت ہو گیا بڈھا، کم وقت میں بڈھا تو ہونا ہی ہے نا اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، بیٹے بھی جوان ہو گئے، بچیاں بھی بڑی ہو گئیں. اب ماں بچوں کے ساتھ مل کے طبیعت سے دھوتی ہے اپنے شوہر کو. اور پھر میرے پاس بھی شکایتیں کر رہی ہوتی ہیں، ہائے 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 میں تو خلا لینا چاہتی ہوں، میں تو طلاق لینا چاہتی ہوں ایکچولی ان سے. میں کہتا ہوں پھر پہلے لے لیتی. بھائی مجبور تھی، میں کیا کرتی، میں مجبوری میں نہیں لے سکتی تھی، میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں کہاں لے کے جاتی. تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب مجبوری نے میں اس نے سہارا دیا نا آپ کو، اسی وجہ سے تو نہیں لی کہ میں لاوارث ہو جاؤں گی. شیلٹر دیا نا اس نے، تو اس کا احسان مانو نا کہ اس نے شیلٹر دیا. اس سے اس وقت طلاق لیتی، روڈ پہ آ جاتی، بچوں کو لے کے کہاں جاتی. اس نے نہیں دی، شیلٹر دیا. اب اس شیلٹر کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس بڈھے کو برداشت کرو. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ تو غیرت مند، یہ میں نے بغیرتوں کا واقعہ سنا ہے نا، اب غیرت کا بھی سنو. ایک میں نے بغیرت واقعہ سنایا نا کہ ابا کی جائیدادوں پہ نظر، اور اپنے شیخ کا واقعہ سنایا کہ وہ
سچی ابا بھی نہیں، روحانی ابا ہیں، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا سارا خرچہ کون اٹھائے؟ آپ اٹھائیں، میں آپ سے ہی مانگا کروں، مجھے آپ سے مانگنے میں مزہ آتا ہے. یہ اعلیٰ درجے کی غیرت کی مثال ہو گئی. آپ اتنا نہیں جا سکتے، بیچ میں آ جائیں، کسی کھانچے میں آ جائیں. اب میں نے مثال دی ایسی عورتوں کی کہ شوہر کے جوانی میں تو بہت اچھے چلے اس کے ساتھ، نچوڑ لیا، اب بڑھاپے میں کیا مانگ رہے ہیں اس سے؟ طلاق مانگ رہے ہیں. یا طلاق نہیں مانگ رہے، وہ بڈھے اس کمرے میں پڑا رہا کر، ادھر نہیں آیا کر.